وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت انسان کے دل میں اپنی محبت، پیار، مودت اگر پیدا کر دیں تو فطرتی طور پہ انسان کے دل میں اللہ کے پیار کے ساتھ اللہ کی ہیبت، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، مالک کا تقوی آنا فطرتی بات ہے۔ جب انسان یہ پڑھتا ہے کہ میرا مالک بڑا رحیم، بڑا کریم، بہت ہی زیادہ غفور، توبہ کو قبول کرنے والا، کمی بیشیوں کو درگزر کرنے والا ہے، تو وہاں اللہ نے یہ بھی تعارف کروایا ہے کہ لوگوں میری پکڑ بڑی شدید ہے، ان بطش ربک لشدید۔ اللہ کا حساب و کتاب بڑا تیز ہے، پل پل کی رپورٹ رکھی جا رہی ہے، آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ڈیٹا انسان کی باڈی کے اندر ریڑھ کی ہڈی سے آخر میں دمچی میں سارا وہاں سیف ہو رہا ہے۔ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا، کھڑا ہونا ہوگا، حساب دینا ہوگا، زندگی کے پل پل کا، اپنی جوانی کا، کمائی کا، اور کمائی جہاں لگائی ہے اس چیز کا، جو جانتا تھا اس کے مطابق عمل کتنا تھا۔ جب یہ چیزیں انسان کے اندر شعور پیدا کرتی ہیں تو ذہن کا فطور ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اگر بندہ مخلص ہو کے مدد طلب کر لے تو میرا رب اس بندے کے لیے جنت کی راہیں آسان کر دیتا ہے۔ اور یاد رہے کہ جنت کے لیے جو چیزیں اللہ نے مشروط رکھی ہیں ان میں سب سے پہلی چیز بندگی ہے۔ بندگی انسان کے لیے دنیا کا سب سے بڑا تحفہ ہے، اور اسی چیز کو دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ جنوں انسانوں کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ میرے بندے بن کے زندگی گزاریں تاکہ میں باقی مخلوقات کو دکھاؤں، اور فرشتوں کو بھی دکھاؤں جو یہ کہتے تھے کہ یہ صرف خون خرابہ کریں گے، یہ ایک دوسرے کو قتل کریں گے، فساد برپا کریں گے، تو میں ان کو دکھاؤں کہ میرے بندوں کو دیکھو، زمین میں میری خلافت کو سنبھالنے والوں کو دیکھو، ان کی آپس میں محبتیں، میری اطاعت اور فرما برداری دیکھو۔ انہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا، نہ جنت نہ جہنم نہ مجھے، مگر کس ذوق اور شوق سے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو بھائیو، ایک اعتبار سے ہمارے لیے یہ سال کا 2023 کا آخری خطبہ ہے۔ ہمارے ہاں مشہور یہ ہے کہ یہ ہمارا سال نہیں ہے، ہمارا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، قمری۔ بھائیو، دنیا میں کوئی دن، کوئی سال، کوئی مہینہ ایسا نہیں جو ہمارا نہ ہو۔ اللہ رب العزت اگر قرآن مجید میں سورج کا ذکر کرتے ہیں، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روایات میں اس کا ذکر کرتے ہیں، اور اس کے حساب و کتاب کے تذکرے اللہ نے ذکر کیے ہیں، اور سورہ شمس پوری کی پوری اسی نام پہ اللہ نے قرآن میں اتاری ہے، اور سورہ قمر بھی، تو یہ دونوں ہمارے ہیں۔ یا تو پھر مناپلی ختم کریں، بالکل کلیئر کٹ ہوں کہ پورا سال ہم نے تاریخ اسلامی کی رکھنی ہے۔ وہ تو ہمارے دوستوں کو شاید پورے 12 مہینوں کے نام بھی نہیں آتے، ترتیب بھی نہیں آتی۔ جو ہی اختتام کی طرف ہم بڑھتے ہیں تو وہاں یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں
کہ ہمارا یہ سال نہیں ہے، ٹھیک ہے ہمارا سال نہیں ہے، تو پھر اس کو اپنی جنتری سے، اپنی ڈائری سے، اپنے کیلنڈر سے، اپنے سسٹم اور نظام سے سائڈ پہ کریں۔ آپ مسلم ملک میں رہتے ہیں، ہولڈ آپ کا ہے، کون آپ کو روکتا ہے؟ ہم نے تو شاید یہ صرف جذباتی کچھ پوسٹیں کرنی ہوتی ہیں، عملاً ہم اس میں زیرو نظر آتے ہیں۔ کوئی بھی دن ہو، دن کا اختتام ہو، آپ کو پتہ ہے کہ سب سے مہنگا ٹائم اللہ کے ہاں افضل ترین دن اور رات میں جو ٹائم ہوتا ہے وہ عصر کے بعد کا ہوتا ہے، کیونکہ زندگی کی شام ہو رہی ہے، دن ڈھل گیا ہے، جوانی زوال پذیر ہو گئی ہے، اور فرشتوں کے تبدیل ہونے کا ٹائم ہے۔ انسان اپنی کمی بیشی کو دیکھے کہ میری زندگی کی ایک اور اکائی ختم ہو گئی ہے۔ اگر آپ کے اور میرے گھر سے ایک ایک اینٹ گرنے لگے اور ہم روزانہ دیکھتے ہوں کہ میری دیوار کی اینٹ روزانہ نکل رہی ہے، تو شاید ہم نہ نکلنے دیں، ہم سنبھالیں، مستری کو بلائیں۔ لیکن ہم اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ میں ماشاءاللہ 20 سال کا، 21 کا، 30 کا، 40، 50، 60 کا ہو گیا ہوں۔ تو معذرت کے ساتھ اگر آپ 59 کے سے 60 کے ہو گئے ہیں تو 366 اینٹیں آپ کی دیوار حیات سے گر چکی ہیں۔ اب یہ گر کے ضائع ہوئی ہیں یا کہیں کام آ گئی ہیں، یہ ایک الگ پہلو ہے۔ اگر میرا اور آپ کا ہر دن عصر ہوتے تک سنبھل گیا ہے اور میں نے عصر پڑھ لی ہے تو میں نے اپنا گھر بار بچا لیا ہے، اور اگر میری عصر چھوٹ گئی ہے، دنیا کی جتنی مرضی عظیم ترین محفلوں میں، مجلسوں میں، میٹنگوں میں، کاروبار میں، ٹریڈ اور بزنس میں، بڑے بڑے پلازوں کا افتتاح کیوں نہیں کر رہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس انسان کا گھر بار، مال و متاع، جان، زندگی سب برباد ہو گئے، کیونکہ اوپر اس کی رپورٹ غلط گئی ہے، یہ غیر حاضر ہے۔ آج اس جمعے میں اس ٹاپک کو رکھنا کہ بدعمالیوں کے بھیانک نتائج، دل والے کانپتے ہیں اور تھر تھراتے ہیں، کپ کپاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، جن کے اندر شعور ہوتا ہے، جو احساس رکھتے ہیں۔ جنہیں احساس نہیں ہوتا، ان کا باپ مر جائے، ماں مر جائے، بہن مر جائے، لاس ہو جائے، نقصان ہو جائے، لوگ اس کو کہتے ہیں کملا ہے، نو بچارے نو کی پتا۔ دراصل میں کملے وہ نہیں ہے، وہ تو مرفوع عن القلم ہے، اللہ نے ان کا حساب و کتاب فرشتوں کو روک دیا ہے کہ مت لکھیں۔ اصل کملے، بے وقوف اور جھلے وہ لوگ ہیں اللہ نے جن کو عقل دی ہے مگر پھر شعور نہیں رکھتے۔ بڑا محسوس ہوتا ہے تیرا محسوس نہ کرنا، بڑا محسوس ہوتا ہے میرا محسوس نہ کرنا۔ میری زندگی کیسے پل پل میں، ہر ٹک ٹک کے ساتھ، رات کو اگر گھڑی چل رہی ہو تو اس کی ایک ایک ٹک 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 ہمیں ستاتی ہے، نیند نہیں آنے دیتی۔ بڑا سکون ہے جی اس کے اندر یہ آواز بند کر دی جائے، لہٰذا ہم نے اس کی جگہ پہ الیکٹرانکس وہ والی گھڑیاں گھر میں لگا لی، وہ ٹک ٹک ہمیں تکلیف دیتی تھی، مگر وہ بتاتی تھی کہ میں تو بدستور چل رہی ہوں، اور اگر یہ ٹائم ہے تو اس میں کچھ سمجھیے۔ حضرات 2023 بھی سنتے تھے گزر گیا، چند دن باقی ہیں، 24 چڑھے گا گزرے گا، زندگی رہی تو اسی طرح ہم وہاں پہ بھی کہیں آخر میں ایسا خطبہ دے رہے ہوں گے یا سن رہے ہوں گے۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ جو اس دنیا میں جس مقصد کے لیے آیا تھا اس کو پالے، اور اگر ابھی تک شروع نہیں کر سکا تو اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کر کے اس لائن پہ چڑھ جائے۔ صبح کا بھولا شام کو گھر آئے، لوگ اسے بھولا نہیں کہتے، اللہ رب العزت بھی اسے ضائع نہیں ہونے دیتے۔ 100 قتل کر کے بھی اگر لوٹتا ہے تو رب اپنی رحمت کی جھولی پھیلا لیتا ہے۔ دنیا اور دنیا کا میڈیا آپ کو شاید نہ جینے دے، آپ سچی توبہ کر کے بھی نکلیں، بھاگیں اللہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف، اللہ کے کسی گھر مسجد کی طرف۔ وہ اپنے کیمرے لا کر کے آپ کا ماضی کھول کے آپ کے سامنے رکھ دے، لیکن اللہ ایسے نہیں کرے گا۔ اللہ کہتے ہیں میری طرف لوٹ،
سچے دل سے لوٹ، توبہ کر، رجوع کر، انابت کر۔ میں صرف پچھلے گناہ معاف نہیں کروں گا، فائلیں بند کر دوں گا، بلکہ یوں کروں گا کہ اگر کوئی ڈھونڈنا بھی چاہے تو تیری ان گناہ اور جرم کی فائلوں میں سب نیکیاں اور اچھائیاں لکھ دوں۔ کوئی تلاش بھی کرے تو تیرے بارے میں اچھی خبر ملے، میں وہ رب ہوں۔ حضرات، دنیا میں شاید یہ صرف ماں کر سکتی ہے یا باپ کر سکتا ہے، مگر ہم سے بھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے کبھی ایسے نہیں کیا۔ اس درد کے ساتھ ہمیں کرنا کیا تھا وہ پڑھ لے پڑھیے، اس کے بعد ہم کر کیا رہے ہیں اور جو کر رہے ہیں اس کے نتائج کیا ہیں اور ہمیں بھگتنے کیسے پڑیں گے، اس طرف جب بڑھیں گے تو انشاءاللہ شاید اللہ رب العزت ہمیں سمجھ دے دے۔ میرے سامنے اس وقت سورہ محمد ہے۔ میں باقی صورتوں کا بھی انتخاب کر سکتا تھا، لیکن دنیا میں اگر آج بھی کسی نام کی مسلمان میں حیا پائی جاتی ہے تو وہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے یہ سورت توقیفی ترتیب میں 47 نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے یہ 26ویں پارے میں ہمیں سورت دی ہے، اس سے نوازا ہے، اور ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیم پہ بائی نیم سورت اتاری ہے۔ اس میں جو احکام دیے ہیں ہم پڑھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ، لیکن آج اشارہ ہے آیت نمبر 33 کی طرف۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت آیت نمبر 31 میں فرماتے ہیں، ان الذین کفروا، جن لوگوں نے اس ہستی کا انکار کیا ہے اور جس ہستی کا تعارف اس ہستی نے کروایا ہے، اللہ کا انکار کیا ہے۔ آپ کی کوئی مناپلی ہو، مجبوری ہو، آپ کو کچھ ان سے لینا دینا ہو، ممکن ہے مجبوریاں ہوں، آپ نہ بول سکیں، لیکن میں اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی والی زبان سے انہی کے نام کی صورت میں یہ اعلان کرواتا ہوں کہ یہ لوگ کافر ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی ویلیو کو، عزت کو، آبرو کو نہیں مانتے، نہیں جانتے، یہ کفر کر چکے ہیں۔ وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ سارے کے سارے سپیڈ بریکر ہیں، یہ روکنے والے ہیں، ٹوکنے والے ہیں۔ حالانکہ کائنات رب کی، زمین اللہ کی، کائنات، فضا، ہر چیز اللہ کی ہے، سسٹم بھی رب کا چلنا چاہیے تھا۔ یہ جب میرے رستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، میں ان کی صرف سانس تنگ کر دوں نا، سانس روک دوں، تو یہ اپنے آپ کو بھول جائے، دنیا بمافی یا بھول جائے، انہیں اپنی پڑ جائے، لیکن میں ان کی سانسیں نہیں روکتا، ان کو موقع دیتا ہوں، مہلت دیتا ہوں۔ ڈالو رکاوٹیں، اپنے پہلو کو جب نہیں دیکھتے کہ پہلے لوگوں کے ساتھ جن جن لوگوں نے میرے رستے میں رکاوٹیں ڈالی اور بندگی سے راہ فرار اختیار کیا، میں نے ان کا انجام کیا کیا، یہ جب یہ بھول جاتے ہیں۔ وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، خود بھی اللہ کے رستے پہ نہیں چلتے اور لوگوں کو بھی نہیں چلنے دیتے، رکاوٹ بنتے ہیں۔ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ، یہ خصوصی لفظ سننے والا ہے۔ اللہ کہتے ہیں پھر وہ ہدایت جو آسمان سے وحی کے ذریعے قلب محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاری گئی، یہ اس کے نافرمان بن جاتے ہیں، گستاخ بن جاتے ہیں، ضدی بن جاتے ہیں، اڑیل بن جاتے ہیں، انا پہ اتر آتے ہیں، مخالفتیں شروع کر دیتے ہیں۔ لن یضر اللہ شیئا، ان کے ایسا کرنے سے تیرے رب کا کبھی بھی نقصان نہیں ہوا، نہ ہوگا۔ ساری دنیا کے کفار، 6 ارب کی آبادی، ان کی ساری ٹیکنالوجی، ان کے سارے ذرائع اور وسائل، ان کے پریچرز، ان کی فلمیں، ان کے ڈرامے، امت مسلمہ کا معیار اور اخلاق ضائع کرنے کے لیے جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے، یہ سارے کے سارے ان کے ہو جائیں اور مسلمانوں کا ایک ایک گھر ناچنے لگے، ایک بھی بچی نہ بچے، جو اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والی باقی رہ جائے، ایک شخص بھی کہیں بوڑھا دور پہاڑیوں میں، جنگلوں میں، صحراؤں میں مخلص ہو کے کہیں اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو اللہ کہتے ہیں میں اسی کا ہوں
ساری دنیا نے مل کے میرا کوئی نقصان نہیں کیا، اپنا آپ بگاڑا ہے۔ کوئی ملحد بن جائے، کوئی میرے پر، میرے محبوب پر، میری کتابوں پر، رسولوں پر، وحی پر، انبیاء پر، فرشتوں پر اعتراضات داغنے والا پروفیسر بن جائے، بڑا پڑھا لکھا اسکالر بن جائے، ساری دنیا اس کے پیچھے بھاگ دوڑے، میرے محبوب اور محبوب کے یارانے اور گھرانے پہ معترض ہو کے ساری دنیا کے دل کالے کر دے، کچھ نہیں بگاڑے گا میرا۔ لن یضر اللہ شیئا، ہمارا کچھ نہیں جائے گا۔ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، لیکن تیرے رب کے ہاتھ میں ہے کہ ان کی ساری کرتوتوں پہ پانی پھیر دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام جب پوری دنیا میں اکیلے رہ گئے تھے تو یوں لگتا تھا کہ اب کون سنے گا، کون مانے گا۔ نمرود کی شاہی ہے، طاقت اور حکومت ہے، فوج اور سپاہ ہے، مسلح افواج ہیں، اکیلا ابراہیم ہے۔ آگ جلا دی گئی ہے، آج آگ میں ڈالا جائے گا، ڈی این اے ختم۔ جس چیز کا بیج ہی دنیا سے ختم ہو جائے، آپ سوچیں اس کا کیا بچے گا پیچھے۔ اور دوسری طرف آواز کیا تھی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ ایک طرف موت واقع ہو رہی ہے، آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اور آخری ابراہیم علیہ السلام، ان کے ساتھ کوئی ملا نہیں۔ جب یہ ختم ہوں گے تو ان کا ڈی این اے ختم۔ ان میں سے کوئی رب کو ماننے والا ہی نہیں بچے گا، پیچھے کیا رہ جائے گا؟ مگر مومن کی نظر کیا ہے؟ اکیلا رہ کے بھی گھبرایا نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں تو میری امت ہے پوری، کہہ تو سکتے تھے اللہ میرے نال ہے کون جڑا میں امت ہوں۔ آپ جو اکیلے بیٹے کو پوری دنیا دشمن بن کے باہر دروازے پہ ہو، پکڑ کے جلانے کے لیے تیار کھڑی، اور آپ اپنے بیٹے کو ہلا شیری دے کے کہیں آپ نکلو، ڈرو نہیں، تو بچہ بولے گا تو صحیح، بابا یا ماما آگ میں جھونک رہے ہو، کون ہے میرے ساتھ؟ نہیں ڈرے ابراہیم علیہ السلام، اعلانیہ کہا اور دعا کیا مانگی؟ وہ نسل ختم کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے قیام میں، رکوع میں، سجود میں، تشہد میں، چاروں حالتوں میں اپنا ماننے والا موحد بنا دے۔ یہ معنی ہے نمازی کا۔ ومن ذریتی، اور اللہ میری نسل کا ذرہ ذرہ جہاں بھی پوری دنیا میں بکھرے، ذرہ تو آپ سمجھتے ہیں ریت کے ذرات، ذریتی، اللہ میری ذریت، میری نسل پوری کائنات میں جہاں بھی جائے یہ تیرا نام لے، توحید کو اجاگر کرے اور تیرے نام کے ڈنکے بجائے۔ حضرات آپ کو مبارک ہو کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے ہیں۔ آپ اللہ کا شکر کریں کہ آپ ابھی مسجدوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ آپ اللہ کی اس احسان کو تسلیم کریں اور اس نسبت کو محسوس کریں کہ آپ جہاں بھی جاتے ہیں کم از کم اتنی تو ہوتی ہے، ہمت ہے تو اللہ کا گھر بنا دیں، اگر ہمت نہیں تو رب کے بنے ہوئے یا بنتے ہوئے گھر میں کچھ حصہ ڈال دیں، اگر اتنی بھی ہمت نہیں تو چلے بنے ہوئے گھر سے خود بھی جڑ جائیں اور اپنی اولاد کو جوڑ دیں۔ یہ دعا آپ کو لگ چکی ہے، خوش قسمت ہیں، لیکن کمی بیشیاں جو ہیں ان کو ہم نے دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، مومنو۔ جب مومن کہا جائے تو سوتے ہوئے کو جاگ جانا چاہیے۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے، ویسے سبھی تو نہیں ہوتے، نیند دو ہی وجہ سے آتی ہے، یا بہت زیادہ بندہ تھکا ہوا ہو، رات کو جاگا ہوا ہو، ہر بندے کی اپنی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے، یا پھر جمعے کے اندر سکون محسوس ہو رہا ہو، لوری مل رہی ہو، یا پھر یہ ہو کہ جمعہ فضول میں جا رہا ہو، چل چٹ نیند پوری کر لئی۔ اگر یہاں جگانے کی اجازت ہوتی نا تو میں ساتھ والے ساتھیوں کو کہہ دیتا کہ جو سویا ہوا ہو وہ دی جیب چ جنہ کچھ نہ کڈ کے لیا گئی تھے اگے رکھ دیا جائے۔ ویسے ایسے ہوتا نہیں ہے، ساری زندگی سو کے گزارنی ہے، قبر پڑی ہے نا، اللہ کرے سکون کی نیند ملے وہاں پہ۔ جاگیے، یہاں سنیے، مالک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، مومنو تم، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تمہیں میں کہہ رہا ہوں، کافروں نے تو جو کیا ہے میں اعمال برباد کر کے رکھ دوں گا، ان کی رکاوٹیں ان کے منہ پہ مار دوں گا، تم رکاوٹ نہ بننا۔ ایمان کا دعویٰ کیا ہے، اپلیکیشن دی ہے،
مسلمان بن گئے ہو، مومن بن گئے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بندے بن کے رہنا. ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال برباد نہ کر لینا. حضرات یہ پہلی قرآن مجید کی آیت تھی جس نے اس وقت ہلایا تھا جب ہم اہل تشیع میں بیٹھ کر کے وہ سب کچھ کرنا ضروری سمجھ رہے ہوتے تھے، دوستوں میں جو دوست بیٹھ کے کرتے ہوتے، جب ہم یہ فرض سمجھتے تھے کہ اگر اہل دیوبند میں بیٹھے ہیں تو اسی رنگ میں رنگے رہنا ہے، ننیال میں بریلویت میں بیٹھے ہیں تو جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کرنا ہے. قرآن مجید نے کہا سن لو مومنو، اللہ اور اس کے رسول کے رنگ سے ہٹ کے تمہارا کیا ہوا کوئی بھی عمل برباد کر کے نہ رکھوں اور کفر کی لسٹ میں نہ ڈالوں تو رب محمد نہ کہنا. یہ سورہ محمد ہے. اگر آپ نے پڑھنی ہے تو میرے پاس اس وقت اس کے 10 ترجمے موجود ہیں، 10 لوگوں کے، ایک آدھا نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے. لیکن میں کسی کا کہو تو میں صرف انہی کا ترجمہ نکال کے، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے. جس نے بھی انکار کیا، ضد کی، مخالفت کی، اللہ اور اس کے رسول کی اصل بندگی تمام برائیوں کی جڑ ہے اگر یہ بندے سے ختم ہو جائے تو. جب بندہ نہیں رہا تو گندا ہے، جب گندا ہے تو پھر کوئی بھی گندگی اس پہ ڈال دیں اسے پرواہ نہیں ہے. تھوڑی دیر کے بعد آپ اس کی مثالیں دیکھیں گے. مگر اس آیت کو، آیت نمبر 33 کو پھر سے اپنے دل پہ لکھی ہے. یہ پہلی آیت تھی جب مناظرے کرتے ہوئے اس نے چوٹ لگائی تھی. ہمارا بڑا پسندیدہ کھیل سمجھ لیں یا اس وقت کی ریہرسل سمجھ لیں کہ جب بھی کوئی مباحثہ آنا، سر فہرست جا کے جو بھی الٹ ہے اس طرف ہمارا نام لکھ دیجیے. ہمارا گروہ تیار ہے، ہمارا گروپ تیار ہے، کوئی اور نہ ہو تو ہم ریڈی ہیں. آپ بات کر کے دیکھیں، ہم نفی کریں گے. آپ اس بات لائیں، ثابت کرنے کی کوشش کریں، ہم جڑوں سے اکھاڑ کے نہ رکھ دیں. اور ایسے مباحثے مناظرے آئے، لیکن اس رستے کو کیوں چھوڑا کہ حق کو ہرا کے جیتنے والوں کی جیت نہیں ہوتی، یہ ہار ہوتی ہے. وہ دن جائے، اس کے بعد شاید ہم نے کسی مباحثے میں اس وجہ سے حصہ نہیں لیا کہ یار نہیں مناسب ہے. اے مومنو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ولا تبطلوا اعمالکم. اس کے بعد بھی اگلی آیت میں اللہ نے یہی کہا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ. وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی شریعت اور دین اور وحی اور احکام کا انکار کیا، کافر ہیں اور اللہ کے رستے سے روکا. ثم ماتوا، اور اسی پہ ان کی موت ہوگی. وہم کفار، اور وہ کفر کی اور انکار کی حالت میں مرے. فلن یغفر اللہ لہم، جو مرضی ہو جائے اللہ انہیں معاف نہیں کرنے والا. اور اگر یہ لوگ آپ کی مخالفت میں ہیں فلا تہنوا، تو پھر آپ گھبرائیں نہیں، ڈرے نہیں، لگے رہیں. خیر، اس طرح کی آیات قرآن مجید میں 20 آیات ہیں جہاں اللہ نے یہی حکم دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مانو، فرما بردار بنو، پیروکار بنو. اب میری یہاں بات اپنے سے ختم ہے. مجھے صرف اپنا سوچنا ہے اور آپ کو اپنا سوچنا ہے. آپ کس حد تک اللہ اور اس کے رسول کی بندگی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. بس اس پہ بڑے جمعے آ چکے ہیں، لیکن اس سال کا اختتامی جمعہ، احتساب، گوشوارے چیک کریں. ہر بندہ اپنا دیکھتا ہے، محاسبہ کرتا ہے. رمضان آتا ہے، ہم زکوٰۃ کے میٹرز دیکھتے ہیں. یہ آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سال ہمارا کیسا رہا ہے. جون آتا ہے، ہم اپنا بجٹ دیکھتے ہیں، کیا ٹارگٹس تھے، کیا پایا ہے، کیا کھویا ہے. اگر آپ کے پاس بندگی ہے تو مبارک ہو. بندگی کیا ہے؟ آپ یہ سوچے بغیر کہ میرا مسلک کیا کہتا ہے، خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سن کے صحیح ہے دل و جان سے مان لیں. دنیا کیا کہے گی؟ گلا دبا دے گی، ٹکڑے کر دے گی، حد کیمہ کر دے گی. فرمایا لا تشرک باللہ وان قتلت او حرقت. غزہ والوں کی طرح تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تیرے جسم کو بکھیر بھی دیا جائے اور تجھے اپنے ہاتھوں پہ لاشیں اٹھانے پڑ جائیں اور کیمہ اٹھانا پڑ جائے، جلی ہوئی لاشیں بھی اٹھانی پڑے، کمپرومائز نہ کرنا. توحید پہ کمپرومائز تجھے لے ڈوبے گا. مگر ہم کتنے ایزی ہیں. چونکہ یہ میرے مسلک میں چلتا ہے، لہذا قبر پہ بیٹھنا بھی جائز، ناچنا بھی جائز، جھومر بھی جائز، رقص بھی جائز، موسیقی بھی جائز، ڈھول کی تھاپ بھی جائز.
ایک دن بھی کبھی دل میں خیال آیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں بقیع کے قبرستان میں کتنی دفعہ ڈھول اور کم از کم جو وہاں چھوٹا ایک ڈفلی ہوتی تھی، دف ہوتی تھی، آپ نے کتنی دفعہ جا کے قوم کو لے جا کر کے بقیع میں بجایا؟ کتنی عظیم ہستیاں تھیں بقیع میں، ایک دفعہ تو عرس لگایا ہوتا نا۔ بلکہ منع کر دیا قبروں پہ مت بیٹھنا، منع کر دیا گیا قبریں پکی نہ کرنا، چونا گچ جو آپ ترجمہ پڑھتے ہیں نا، پکی نہ کرنا۔ لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہودیوں پہ اور نصرانیوں پہ پھٹکار ڈالے، ان کے چہرے بدل دے، انہوں نے دین بدل دیا۔ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ کہنا بڑا آسان ہے، باپ کی گدی چھوڑنا اور پھر 1.25 لاکھ ظاہری اور باطنی بزرگوں کے اوپر آپ کی زندگی کے بہترین 10 سال گزرے ہوں، نشہ تو 1 سال کا بھی ہو تو اس کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے، اور جب خون میں رچ بس گیا ہو وہاں سٹینڈ لینا، اللہ کے رسول کو آگے کرنا، یہ مشکل ہے۔ اللہ نصیب والوں کو عطا کرتا ہے۔ کبھی سوچا آپ نے؟ یہ ہے اصل بندگی کہ آپ بندوں کی پرواہ کیے بغیر صرف رب کا ڈر اور تقوی اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور ان سے وفا کو قائم رکھے، ان سے جفا نہ کرے، ساری دنیا ناراض ہوتی ہو جائے۔ قبر میں ددیال ننیال سسرال یار بیلی نہیں آنا ہے۔ قبر میں سوال ہے تو توحید کا، سوال ہے تو پیغمبر کی اطاعت اور وفا کا، دین اسلام کا۔ کس دین کو لے کے پھر رہے ہو؟ کہاں گھوم رہے ہو؟ سر جی اگر تو آپ چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ سے ہٹ کے پیور خالصتاً اس چیز سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں، اللہ آپ کی اصل بھی پاک کر دے گا، فصل بھی پاک کر دے گا، نسل بھی پاک کر دے گا۔ اصل ماں باپ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی کتنی تڑپ تھی، اللہ میری اصل پاک کر دے۔ فصل ساتھ بیوی تھی، اللہ یہ تڑپ تھی میری فصل پاک کر دے۔ 86 سال بعد ملنے والا بیٹا تھا، اللہ میری نسل پاک کر دے۔ اللہ نے ایسی نسل پاک کی ہے کہ قدموں اور ایڑیوں سے نکلا ہوا زمزم، وہاں پہ نماز، ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ، یہ اس تڑپ کا نتیجہ ہے جو من میں پیدا ہوئی تھی، اور اس کو لے کر کے ایک بوڑھے شخص نے لمبے سفر کیے تھے۔ آج چلو نا ذرا پیدل، لیجئے نا ایک گدا، صرف عراق سے روانہ ہوں، موصل سے چلیں، ان آج کے موجودہ جدید ترین ماحول میں آپ پہلے فلسطین آئیں، شام آئیں، لبنان آئیں، مصر کو نکلیں، غزہ سے ہوتے ہوئے، مصر سے ہو کر کے حالات کے مارے ہوئے، ستائے ہوئے، ایک بیوی کو لے کے پہاڑی سفروں میں نکل کے، اردن سے، تبوک سے، مدینہ سے گزرتے ہوئے مکہ کی سنگ لاخ اکیلی تن تنہا پہاڑیوں میں، جہاں کوئی سپر اسٹور نہیں، جہاں کوئی دکان نہیں، کوئی دودھ نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی چھاؤں نہیں، کوئی جانور نہیں، وہاں بیوی بچوں کو صرف اس لیے کہ میرے رب نے مجھ سے ایسا مطالبہ کیا ہے اور میری بندگی کا تقاضا یہ ہے، چھوڑ جائیں۔ سر جی کروڑوں لگا کے جانے والے بھی اپنا ایک بچہ پیچھے رہ جائے نا، صرف ایک بچہ کسی وجہ سے، تو واپس نہیں آتے، ٹکٹیں کینسل ہو جاتی ہیں، پوری دنیا میں میڈیا پہ شور اٹھتا ہے۔ وہ اصل کو پیچھے چھوڑا ہے، فصل کو اور نسل کو، فصل بیوی اور نسل اولاد، جب اکیلے چھوڑ کے چلے ہوں گے تو کس بوجھل قدموں سے چلے ہوں گے۔ اور جب بیوی نے آواز دے کے پوچھا ہوگا سرتاج کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، تو جواب میں صرف اوپر دیکھا ہو۔ بیوی کا صبر کہ چپ ہو گئی، اور بچے کا صبر، رب نے امتحان لے کر کے کیا کچھ نہیں کیا، مجھے اشارے کی ضرورت تھی، میں نے کر دیا، معاملہ آپ سمجھ چکے ہیں۔ اگر آپ نے اور میں نے اسی بات پہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت، یہودیوں نے مخالفت کی کہ ہمارے بڑے اس کو نہیں مانتے، عیسائیوں نے مخالفت کی کہ ہمارے وڈیروں نے ایسے نہیں کہا، آپ نے کلمہ پڑھ کے اس پیغمبر کی مخالفت کر لی اور اللہ کی مخالفت کر لی کہ ہمارے بڑے کہتے ہیں کر لو، حرج کوئی نہیں۔ سر جی 1 سال 2 سال کی گیم نہیں ہے، 1 یا 2 سال کی گیم نہیں ہے،
میں نے پہلی مرتبہ جب ہوش سنبھالا نا کہ پاؤں سے پاؤں ملاتے ہیں اور یہ لفظ سنا تو میں شہر اچ شریف میں تھا جہاں 1.25 زہری اور 1.25 باطنی بزرگ. کسی ایک استاذ نے کہا، باقیوں نے مذاق اڑایا، کہنے لگے جی اونٹوں کی طرح جو پاؤں کھول کے کھڑے ہوتے ہیں یہ وہابی ہوتے ہیں، گردنیں موٹی ہوتی ہیں. چلیں خیر، جملہ سنا آیا گیا لیکن نقش ہو گیا. اس کے بعد آج تلک، آج عمر 50 کراس کر رہی ہے، ایک بھی حوالہ کسی، بڑی آسانی سے جب میں بات کرتا ہوں نا تو لوگ اٹھ کے کہیں سے ایک عبارت اٹھاتے ہیں کسی امام کی اور اس کا سیاق اور سباق بدل کے وہ جو اصل ٹارگٹ ہے بھلا دیتے ہیں. زندگی گزر گئی ہے، میں نے صرف نیت کے اوپر ایک ڈیمانڈ کی ہے کہ 4 رکعت نماز، 2 رکعت نماز، 3 رکعت نماز، یہی ہم نیت کرتے ہیں نا فرض کی، نوافل کو 2 منٹ چھوڑیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے، ائمہ اربعہ میں سے کسی سے یہ لفظ ملے ہوں. ایک میرے بھائی نے تھوڑا سا پڑھا اور ان کو کچھ لفظ ملے، انہوں نے اٹھا کر کے اس پہ کلپ بنایا، ویوز مل گئے. مجھے آنے والے کمنٹس میرا کچھ نہیں بگاڑتے، لوگوں کے اربوں خربوں ویوز میرا کچھ نہیں لے کے جاتے. میری صرف دعوت ہوتی ہے کہ ذرا پڑھ لیں اور دیکھ لیں، اگر یہ لفظ کہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جائیں تو ڈھونڈیے. کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، آخر ائمہ اربعہ کو کہیں سے ملے ہوں گے تو بولے ہوں گے نا. لائیے، میرے پیغمبر نے، ادھر لگ گئی ہوتی تھی میرے خیال میں اتر گئی ہے، سائڈوں میں پڑھی ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے استوو، مل جاؤ، سووا صفوفکم، صفیں درست کر لو. ان تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ، یہ جو تم نماز میں آ کے صفیں درست کرتے ہو نا یہ بھی نماز کا حصہ ہے. سد الخلل، یہ درمیان میں جو خلا ہے پورے کرو. پھر آپ دعا کرتے ہیں من وصل صفا وصلہ اللہ، جو صف ملائے اللہ اس کو اپنوں سے جنت میں ملا دے. ومن قطع صفا قطعہ اللہ، جو صف کو کاٹے اللہ اسے کاٹ کے رکھ دے. یہ حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. حضرت عمر صف نہیں کھڑی کرتے جب تک سیدھی نہیں کروا لیتے، جماعت نہیں کرواتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تک یہ کہہ نہیں لیتے، کر نہیں لیتے، امام ہونے کے ناطے نماز شروع ہی نہیں کراتے. میں نے صرف یہ ڈھونڈا کہ پوری دنیا میں جتنی فقہیں چل رہی ہیں، جتنے ائمہ ہیں جو مانے ہوئے نامی گرامی ائمہ ہیں، ان میں سے کسی ایک کی کتاب میں یہ جملہ ہو کہ صف مت ملایا کرو، صف مت ملایا کرو، کہیں آرڈر ہوگا نا اس کے خلاف. تو میں نے درمیان میں خلا رکھنا ضروری سمجھا کہ بھائی پاؤں سے پاؤں نہیں ملانے. مصطفیٰ کہہ رہے ہیں ملاؤ، صفیں سیدھی کرو. حاذو بین المناکب والاقدام، مل جائیں آپ کے کندھے برابر، قدم ایڑیاں برابر، خلا نہ رہے. جاؤ باقی جو زندگی گزری ہے اگر کہیں سے علماء کو 2 منٹ کے لیے انہی سے پوچھئے گا، مناظرے کے لیے نہیں، میں مباحثے کے لیے نہیں، میں اپنی اصلاح کے لیے کر رہا ہوں. اگر میرے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے خلاف خود حضور کا کوئی حکم ملے کہ آپ نے کہا اس صفوں میں خلا رکھو، فاصلے رکھو، ملنا نہیں ہے، وہ تو ملنے کا کہہ رہے ہیں، میں مل نہیں رہا. ساری زندگی میں اتنا حکم نہیں لے سکا، اکٹھا نہیں ہو سکا، باقی میں نے کیا کرنا، دل کہاں ملنے ہیں. مجھے نہیں ملا. 17 فقہ لائیو چل رہی ہیں اس وقت دنیا میں. کسی ایک صاحب فقہ کا قول کہ قدم نہیں ملانے، قدم نہیں ملانے، رکھنے. سر جی میرے ساتھ لڑ لیں گے، گالیاں دے لیں گے، وہ پہلے کی طرح کمنٹس پاس کریں گے، بہت کچھ لکھیں گے، ان پڑھ بھی کہہ لیں گے، جاہل بھی کہہ لیں گے، لا علم کی بھی کہہ لیں گے. لیکن میں اس لا علمی میں اچھا ہوں جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے مجھے کسی کا ڈر دور نہیں کرتا، آپ کے حکم سے. آپ کو پتا ہوگا ہم سیدھے سیدھے سے لوگ ہیں، دنیا جو مرضی کہہ لے ان کی مرضی ہے. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے ممبر پہ ساری زندگی جمعے کی اذان ہوئی ایک، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ممبر اذان ایک،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مسجد نبوی ممبر جمعے کی اذان ایک، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی ممبر اذان ایک. سمجھ رہے ہیں؟ میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا، تاریخ گواہ ہے. کہتے ہیں جی حضرت عثمان نے اذانیں کروا دی تھی 2. میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ نے ان کی سنت پہ عمل کرنا ہے کوئی حرج نہیں، کروا لیں. جمعہ بازار میں ایک اذان کہلوا دیں. انہوں نے تو بازار میں کہیں منڈی میں کہلوائی تھی، مسجد میں تو ایک ہی ہوتی رہی ہے، مسجد میں 2 کیوں کر رہے ہیں؟ ساری دنیا 2 کر کے بیٹھی ہے. مجھے اگر پیسے کا، مال کا، جاب کا، نوکری کا، قوم کا، افراد کا، گروہوں کا ڈر ہوتا تو میں بھی یہاں بیٹھ کے 2 ہی کہلوا رہا ہوتا. ڈر ہے صرف اللہ کا، رازق ہے وہ، مالک ہے وہ، خالق ہے وہ. لیکن اس پیٹ کے 2 لقموں کی خاطر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام نہیں کرا مجھ سے نہیں کروایا جاتا، نہیں کروایا. بے شمار ایسے ہیں. میں نے نہیں دیکھا کہ یہاں اہل الحدیث کیا کہتے ہیں، نہیں دیکھا کہ دیوبندی بھائی کیا بولیں گے، بریلوی بھائی کیا بولیں گے، شیعہ حضرات کا کہنا کیا ہوگا. بھائی وہ پہلے تھوڑا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ سارے لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. بس یہ دعا کرے اللہ تھوڑا کروا لے، ضدی نہ بنانا. جب اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت اور بندگی ختم ہو جاتی ہے نا، ضد آتی ہے، اور جب ضد آتی ہے تو انا پیدا ہوتی ہے. جب انا آتی ہے تو بندہ خود پسندی کا شکار ہوتا ہے، جو میں اور کوئی اور نہیں. نہ میرے مولوی جیسا کوئی مولوی، نہ میرے مسلک جیسا مسلک، نہ میرے مذہب جیسا مذہب، نہ میرے جیسا کوئی اور. ہم جنتی، باقی سب جہنمی. مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی رفع الیدین کر کے نماز ہوتی ہے؟ ہمارا ایک ہی جواب ہوتا ہے، نہیں کہتے ہیں اس کے بغیر ہو جاتی ہے. ہمارا ایک ہی جواب ہوتا ہے ہمیں تو کر کے بھی، حالانکہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیئر کٹ حکم ہے کہ سلو، پڑھو نماز، کما رأیتمونی اصلی. سر جی باپ نے چائے بنا کے کہا پت چاہ اداں بناویں جی میں بنائی ہیں تو پیو نے پائیاں ہن لاچیاں. آپ الائچی ڈالے بغیر چائے دے کے کہیں ابو ہو گئی ہے، تیرا میرا باپ وہ چائے نہیں مانے گا. پت میں تینوں جو کیا سی، جو تینوں بخایا سی اداں پاؤنا ہے. وہ کہتے ہیں جی حضور نے کہاں دیا ہے حکم، آپ کو نہیں نظر آتا، میں کیا کروں. میرے مرشد نے، محبوب نے، پیمبر نے، امام نے، رہبر نے کر کے دکھا دیا ہے. سر جی ہو گیا، نہیں کیا، ساری دنیا بھی اکٹھی ہو کر کے آ جائے مجھ سے نہیں ہوتا. زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا، پکڑ کے نیچے آ جاؤ، سر جی ہم خود چھوڑنے کو تیار ہوتے ہیں. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ قوم کو لڑا دو. نئی مزاج کے مطابق بات آئی، اللہ کا گھر ہے، خاموشی کے ساتھ سائڈ پہ ہو جائے. جھگڑے پھڈے رولے، تھوڑا سا امام سے اختلاف نہیں ہوا، پتہ نہیں کرنا کہ حضور کا طریقہ کیا ہے. مسجد چھڑ جانی ہے، میں نہیں پڑھنی ہے، نہ پیچھے میری نہیں ہوندی. کبھی تیری کمی بیشیوں کو پکڑ کر کے تجھے رب کھڑا کر دے نا بازار میں کہ تیری زندگی ویسی نہیں ہے جیسے میں چاہتا تھا، میری مرضی کے خلاف جا رہی ہے، چل شاباش فارغ ہو، تو سمجھ آ جائے. میں اس وقت رات بیٹھا تھا، اسی چیز کو دیکھ رہا تھا کہ مالک اگر بندے کے اندر ضد آ جائے اور انا آ جائے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اصل چیز ہے اللہ اور اس کے رسول کی حیا، پیروی اور بندگی. بچہ جب نافرمان ہو جائے، وہ گھر سے نکل جائے، گھر سے باہر کوئی آوارگی کرے، باپ کے نام پہ کچھ مانگے، ماں کے نام پہ کچھ اور کر جائے، ددیال، ننیال، سسرال، رشتہ دار، عزیز و اقارب سب میں ناک کٹوا کے رکھ دے. آپ کیا کر لیں گے؟ ایک ہی جملہ بولیں گے نا، یہ ساڈا ہی نہیں سی نیتے میں کردہ کیوں. چیک کریں یہ چیزیں کن میں ہیں، ہمارے اندر یا کسی اور میں. غیر مسلموں کو 2 منٹ سائڈ پہ رکھیں. انا آپ کے اندر بھی میرے اندر بھی چھوٹی چھوٹی بات پہ اڑ گئے. الزام تراشی، غلطی ماننے کی بجائے دوسرے پہ الزام. الہاد، اللہ سے ہٹ کے کنارے پہ رہ کے کتنی دنیا بیٹھی ہے اور آپ کے اور میرے بچوں کو بہکا رہی ہے. وہ سر جی رب نے ایسا کیا کیوں ہے؟ کل میں حیران ہوا، میرا اپنا ہی بچہ رات بیٹھا تھا،
کہتا بابا ذرا آگ جلانی ہے، جلا لی، بیٹھ گئے۔ وہ ایک سوال ہے، غصہ مت کیجیے گا، مجھے پراپر جواب دیجیے گا۔ میں نے کہا جی۔ کہا عجیب بات ہے کہ اللہ پہلے مخلوق بناتا ہے، پھر اس کے بارے میں کہتا ہے پتہ نہیں کل کو یہ کرے گا نہیں کرے گا، جب لکھ ہی دیا ہے کہ یہ نہیں کرے گا تو پھر بار بار آزما کیا رہا ہے؟ کیسی یہ کیا ہے؟ ہوم ورک کر رہا تھا، میں نے اسی کا رجسٹر پکڑ کے اوپر لکھا 4، نیچے 4 آپشن دیے ABCD، ہندسوں میں اوپر لکھا، نیچے حروف میں لکھا 2 4 6 8۔ بیٹا ان میں سے جو صحیح آپشن ہے وہ ٹک کر دیں۔ بابا یہ عجیب سی بات ہے، ٹھیک ہے آپ نے اوپر 4 لکھا ہے تو نیچے جو 4 ہے وہی اس کا بنتا ہے۔ میں نے کہا باقی آپشن؟ کہتا ہے وہ غلط ہے۔ میں نے کہا آپ ایک ٹیچر کو، ایک اسکول کو، ایک نصاب بنانے والے کو تو آج اجازت دیتے ہیں کہ وہ آبجیکٹو سوال ڈالے، جان بوجھ کے 3 غلط ڈالے 1 صحیح ڈالے، آپ کو پڑھائے پہلے کہ 1 کیا ہے، 2 کیا ہے، 4 کیا ہے، 6 کیا ہے، پہچان کروا دے۔ پہچان کروانے کے بعد جب آپ کا امتحان لینے لگے، آپ نے ٹک کیا ہے 4 کو، نمبر کتنے ملنے چاہیے؟ 1 آبجیکٹو 1 نمبر کا ہے تو کہتے جی 1 نمبر آپ دے۔ میں نے کہا اسی طرح آپ نے 20 کے جواب صحیح دیے، کتنے دوں؟ کہا 20۔ میں نے کہا دوسرے نے سارے ہی غلط دیے، کیا لکھوں؟ کہا اس کو 0 مارکس دیں، فیل کریں۔ میں نے کہا اگر میں نہیں کرتا دونوں کو برابر کر دیتا ہوں تو آپ کی زیادتی ہوگی۔ میں نے کہا یہاں آپ کو بڑی جلدی بات سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ نے زندگی کو امتحان کیوں بنایا ہے۔ حق بتایا، حقیقت بتائی، الہ بتایا، وحدہ لا شریک بتایا، خالق بتایا، مخلوق بتائی، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا سب سجھا دیا۔ اب جب پریکٹیکل کی باری آئی، آبجیکٹیولی سبجیکٹیولی اگر اللہ نے کہیں پرکھ لیا، ذرا نماز میں آ، روزے میں آ، حج میں آ، زکوٰۃ میں آ، دینے کی باری عمل میں آ، فیل ہو کے رہ جائے اور کہے کہ نہیں، اللہ پہ اعتراض کرنے لگ جائے اور ملحد بن جائے، وہیں پہ کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، دل میں خیال ایسا کچھ آ گیا تھا، کسی نے ڈالا تھا، اللہ تیرا شکر ہے اگر ایک انسان کو یہ اجازت ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے تو میرا رحمان تو مالک ہے جو مرضی کرے۔ سر جی اس لیے بندگی کی لسٹ سے نکالنے والے بڑے، مگر یہ اصل بے بندگی ہے، شرمندگی ہے جو آپ کو مجھے۔ ہم کبھی بزدل نہیں تھے، اللہ کے رسول کا ماننے والا بزدل نہیں ہوتا۔ بزدلی کے بھیانک انجام دیکھے آپ نے، پوری دنیا میں خفت ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے۔ بہتان بازی دیکھی، کون بندہ بچا ہوا ہے؟ صرف سیاسی پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لے، مذہبی پوائنٹ آف ویو سے صرف اہل الحدیث کو دیکھ لے، دیوبندی حضرات کو دیکھ لے، بریلویوں کو، اہل تشیع کو دیکھ لے، ان کے آپس کے اندر پھٹے کٹے، نام تک صحیح نہیں لیں گے۔ پیچھے کیا ہے؟ انا اور کرسی، عہدہ اور میں۔ جس دن یہ نکل جائے تو شاید بندہ بڑا پرسکون ہوتا ہے۔ ایک دن بچے دیکھ رہے تھے اور کہنے لگے کہ بابا یہ جن لوگوں کو اتنی گالیاں پڑتی ہیں اور دین کے نام پہ پڑتی ہیں، سیاست کے نام پہ پڑتی ہیں، یہ اپنے بچوں کو منہ کیا دکھاتے ہوں گے؟ میں نے کہا بیٹا میرے چہرے کی ذرا طرف دیکھ کے بات کرو۔ کہنے لگے جی۔ میں نے کہا کیا فیل ہو رہا ہے؟ کوئی اپنے آپ کو احساس کم تری یا کوئی شرمندگی؟ کہتے ہیں بابا نہیں۔ میں نے کہا بھلا کیوں؟ کہ ان چیزوں کی ہرس اور لالچ نہیں رکھی، اس وجہ سے اپنی اوقات میں رہ کر کے چلے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ کرسی کے لیے میں لڑ رہا ہوتا یا عہدے کے لیے لڑ رہا ہوتا تو شاید میرے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا، پھر آپ سنتے اور آپ کہتے بابا اس کرسی پیچھے دیتے لعنت بھیجو۔ اس دنیا کے پیچھے اتنی ذلتیں اٹھا رہے ہیں، جس کو رب نے مچھر کے پر سے بھی گھٹیا قرار دیا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، جو تیرے میرے لیے سب سے بہترین ہے، توحید ہے، سنت ہے، فرما برداری ہے۔ ایک صحابی عمل بھی نہ کر پائے، صرف اتنی نیت کرے محبوب جو آپ نے کہا میں نے اتنا کرنا ہے، نہ کم کروں گا نہ زیادہ۔ آپ کہیں جس نے جنتی دیکھنا ہو دیکھ لے، اور وہ جاتے ہوئے گرے اور موت واقع ہو جائے اور محبوب کا یہ جملہ اس کے لیے جنتی ہونے کی ایک علامت اور پہچان، تو کیا یہ آپ میں نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے۔ اچھا بدعت، سر جی بندہ جب بے باک ہو جاتا ہے تو بدعت کے اوپر دلیل یہ دیتا ہے کہ یہ میٹھی سنت ہے، علماء فیور کرتے ہیں، ان کو وہاں سے مال پانی ملتا ہے، اور میرا یہ کہنا ہے کہ صرف مال پانی نکال دے دین اور سیاست میں سے، دونوں میں سے۔ سیاست کو صرف خدمت رہنے دے، میں دیکھوں کون آپ کی نالی بنواتا ہے۔ سیاست کو خدمت رہنے دیں اور پاکٹ سے کچھ لگانے کا بولے، میں دیکھتا ہوں 5 سال، باقی پورا ٹائم بھی تو ہوتا ہے۔
انہی دنوں میں آ کے سڑکیں ساری کیوں فیصل آباد کی بننے لگ جاتی ہیں؟ کام سیدھے کیوں ہونے لگ جاتے ہیں؟ سوئی گیس کے پائپ کیوں بچھنے لگ جاتے ہیں؟ پتہ یہ ہے کہ پیچھے کوئی ٹارگٹ ہے. جب ٹارگٹ خلوص ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی تو پھر بےہودگیاں نہیں ہوتی، پھر بخیلی نہیں ہوتی. بخیلی نے ہمیں کہاں کھڑا کیا ہے؟ بد زبانی ہمیں کہاں لے گئی ہے؟ بدکاری عام ہو گئی ہے، بہیمیت درندگی ہمارے اندر آئی ہے، اصل بندگی نکلی ہے تو اتنے جرم آ گئے. میں ایک ایک پہ اگر جمعہ پڑھاؤں تو یہ مستقل کئی موضوع بنتے ہیں، کئی جمعے بنتے ہیں. مگر تکبر کو دیکھیں، تفریق اور تضلیل ایک دوسرے کی. حالانکہ بات اگر سلیقے سے کی جائے، دلیل سے کی جائے، اور یہ بات اچھی طرح سن لیں، اختلاف آپ کا بنیادی حق ہے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں. میں نے لاہور جانا ہے، کس راستے سے جاؤں؟ دلیل دے کے کہیں، تضلیل کر کے نہ کہیں. تضلیل مت کریں. جنت آپ نے بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، کوئی ایسا بندہ نہیں جس کے من میں جنت کا خیال نہ ہو. لیکن اختلاف کریں، مخالفت نہیں. مخالفت میں تضلیل ہوتی ہے، مخالفت برائے مخالفت ہوتی ہے. اس نے کہہ دیا میں نے نہیں ماننا، اس نے کہا میں نے نہیں کرنا. دلیل سے اختلاف ہو جائے تو گنجائش باقی ہے. اختلاف کے اندر گنجائش ہے، مگر اپنی زبان تو گندی نہیں کریں، ذہن تو گندا نہیں کریں. میرے بارے میں آپ اگر اختلاف رکھتے ہیں تو اتنا تو نہ گریں کہ میں گروں یا نہ گروں آپ گر گئے ہوں. حضرات یہی جرم ہے آج، اور اس کے برے نتیجے جتنی ذلتیں دیکھنی ہیں آج محسوس کریں. سال اینڈ ہو رہا ہے. ٹور ٹپا اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کو قطعاً یہ ہلا گلا ٹور ٹپا پسند نہیں. ایک موقع پہ مجھے نظر آتا ہے، اور اللہ کی قسم ہلا کے رکھ دیا، جب آپ عمرے کے لیے آئے ہیں نا، حج کے لیے، عمرے کے لیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا حتیم کی طرف بیٹھے ہوئے سرداران قریش، اور آواز نکلی تھی مدینے میں بخار ہو جاتا ہے، کمزور ہو گئے. میرے حضور نے کہا ڈولے ننگے کر لو سجے پاسوں. یہ ادھر بیٹھے نا، یہ بیت اللہ ہے نا، طواف چل رہا تھا تو ادھر بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے کہا دایاں کندھا ننگا کر لو، وہاں جا کے دایاں کندھا ننگا ہوا ہے. پھر انہیں یہ بتاؤ کہ ہم کوئی کمزور نہیں ہیں. یہ جو رمل ہے نا، پہلے 3 چکروں میں ایسے جاگنگ کرتے، یہ بھی وہیں دکھایا تھا. اس کے علاوہ مجھے شاید اس طرح کی چیزیں نظر نہیں آئیں. آپ یا میدان جہاد میں یا عبادات کے اندر یہاں پہ بلا وجہ کا دکھاوا، سٹیٹس، نمود، نمائش، اور اس کے نتیجے کیا بھگت رہے ہیں؟ ہمیں لوگوں کی نظر کھا گئی ہے. اسی طرح جال سازی، جہالت، جوا، جھوٹ، جاسوسی، ان کے کتنے نقصان ہوئے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. بیوی شوہر کی جاسوسی کر رہی ہے، شوہر بیوی کی، بھائی بہن کے بہن بھائی کی، اولاد بچوں کی بچے والدین کے، ہر بندہ دوسرے کی ٹو میں لگا ہوا ہے. چوری اور چغلی پہ آ جائیں ذرا، اس کے انجام دیکھ لیں. ماں باپ سے چوری کیا نہیں ہو رہا؟ چوری صرف وہ نہیں کہ کسی کا جا کے جھگا جو ہے نا وہ آپ پھاڑ دیں، یا چھت پھاڑ کے کچھ نکال لیں، یا دکان سے چھین لے. یہ جتنی پرائی ویسیاں ہیں نا، تیری میری چوریاں، اللہ اور اس کے رسول سے بغاوتیں، چغلی، حسد، حرام خوری، حقارت، خود پسندی، اور نتیجہ خودکشی. کبھی کسی نے پوچھا کہ خودکشی علاج ہے؟ خود کو مار دینا؟ حضور کی زندگی میں ایک نے کیا تھا، آپ نے جنازہ نہیں پڑھایا. پھر دو رخی، دہشت گردی، دھوکہ دہی، درندگی، ڈاکہ زنی، ذخیرہ اندوزی، رشوت، رہبانیت، رسوم و رواج، زنا، سود خوری، شراب نوشی، شرک، شرارت، شدت پسندی، شکوہ گوئی، صعوبت، ضرب، طغیانی، ظلم، عدوان، عداوت، عناد، یہ غنا، اور اسی طرح موسیقی، غصہ، غیبت، فراڈ، فوش گوئی، قتل و غارت. لسٹ بنا رہا تھا کہ یہ سارے پڑھ کیوں پاٹے ہیں؟ ہم مسلمان ہو کے ان چیزوں میں کیوں چلے گئے؟ کفار تو جاتے جاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے کیوں چلے گئے؟ پھر ہمارے اندر یہ کینہ پروری، یہ کفر، کنجوسی، کام چوری، گالی گلوچ، لان تان، لچرپن، منافقت، ملاوٹ، یہ ہمارے اندر ملنگی، یہ مداہنت، نفاق، نشہ، نحوست، نافرمانی، نا انصافی، وعدہ خلافی، یہ ہلا گلا، ہڈ حرامی، حد تک امیز رویہ اور آوارگی، یاوا گوئی. یہ یکا سے جو لفظ بنتا ہے میں نہیں بول سکتا. ہماری پنجابی میں بڑا معروف ہے اور ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں، لیکن افسوس کلمہ گو مسلمان کی یہ حالت ہے. نہ نمازی بچا ہے، نہ حاجی بچا ہے، نہ مجاہد بچا ہے، نہ غازی بچا ہے، نہ روزے دار بچا ہے، نہ حیادار بچا ہے، نہ وفادار بچا ہے.
اللہ اور اس کے رسول کے جب باغی بنے ہیں، پھر پتہ کر کے دیکھ لیں، نہ کسی بزرگ کی عزت رہی ہے، نہ کسی جوان کی جوانی کے اندر وہ لحاظ رہا ہے، نہ کسی کا بچپنا صاف رہا ہے، پوری امت گتھم گتھا ہے۔ وَجَعَلَ اللَّهُ بَعْثَهُمْ بَيْنَهُمْ، ایک سزا اللہ کی طرف سے کہ خانہ جنگی کا رجحان چیک کر لیں، کون سا رشتہ بچا ہوا ہے۔ اگر میں بات کروں نا پیر فقیر ہونے کے ناطے، عامل ہونے کے ناطے، ڈیلی کتنے فون اور میسج جن کو اگنور کرنا پڑتا ہے یا کسی طریقے سے سمجھانا پڑتا ہے، سب سے بڑا ٹاپک یہ ہوتا ہے کہ میرے شوہر نے بے وفائی کی ہے، مجھے حکم کیجیے، میری بیوی، میری بہن، میری ماں، میری عزت، میرا رشتہ، یہ طلاق، نکاح۔ اور اگر یہاں سے بچتے ہیں تو اگلا ٹاپک سنیے، دوسرا ٹاپک یہ ہوتا ہے کہ جناب آپ ہمیں کچھ ایسا لکھ کے دے دیں، کر کے دے دیں، میں پلا دوں، میں کر دوں۔ کس لیے بھائی؟ یہ جتنے تویز، دھاگے، کالا جادو، جو کچھ ہو رہا ہے نا، یا کسی جڑے ہوئے جوڑے کو توڑنے کے لیے ہے، یا ٹوٹے ہوئے کو مزید ختم کرنے کے لیے، یا کسی غیر رشتے کو اپنا بنانے کے لیے۔ جہاں ماں باپ راضی ہیں وہاں اولاد راضی نہیں، جہاں اولاد کہہ رہی ہے ماں باپ کو وہ اچھا ہی نہیں لگ رہا۔ کیسے لگے؟ تیرے رب کو بھی بہت کچھ اچھا نہیں لگتا جو تجھے یہاں پسند ہے۔ 4 دن اپنے رب کی پسند کے گزار لے، یہ زندگی 4 دن کی ہے، پھر اگلی ہمیشہ کی زندگی میں تیرا اشارہ ہوگا، رب تیری مانے گا، صرف سوچ پہ ملے گا، سوچ پہ۔ من میں خیال آئے گا، تیاروں کے سامنے ہوگا، دیر نہیں لگے گی۔ یہ ہے جنت۔ آپ اپنا گریبان جھانکیں، اس سال کا آخری جمعہ، میں اپنا جھانکوں، میں دیکھوں کہاں غلط ہوں، کاروبار میں، لین دین میں، رشتے ناطے میں، خوشی غمی میں، اطاعت فرما برداری نافرمانی میں، بغاوت میں، بد عملی میں، جہاں کمی بیشی نظر آئے وہاں اپنے آپ کو سٹینڈ کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ سب سے بہترین تھپیڑا وہ ہے جو انسان اپنے چہرے پہ مار کے خود کو روکے اور خود کو ٹوکے اور خود کو اٹھائے۔ غیروں کے اٹھانے سے بات نہیں بنتی، لوگ بھی ساکھیاں دے سکتے ہیں، انسان اتنی دیر ہی چلتا ہے جب تک اپنے قدموں پہ چلتا ہے، دنیا تبھی کندھا دیتی ہے جب مر جائے۔ ضمیر مرے ہوں کو اٹھایا جا سکتا ہے، شریر مرے ہوئے اٹھائے جا سکتے ہیں، کیونکہ ابھی دنیا ہے، ابھی زندگی، ابھی مہلت باقی ہے، لیکن جب قبر میں چلے گئے تو پھر اٹھانا مشکل ہوتا ہے۔ اس سے پہلے اپنے آپ کو آپ دیکھیں، میں بھی دیکھوں، اور خود کو اس محبت کے زاویے میں دیکھیے کہ میرے پیرامیٹر میں اللہ اور اس کے رسول کا اصل پیار اور اطاعت کتنی ہے، میرے کہیں عمل ضائع تو نہیں ہو رہے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، اللہ رب العزت کے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق بڑھائیے۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے کہ جو آپ کی دشمنی نہیں سوچتی، آپ کو یا تو کوئی اچھا رستہ بتائے گی یا برے رستے سے روکے گی، 2 ہی کام کرتی ہے یہ کتاب۔ ماضی کی اگر خبر دے گی تو بھی یہی کہ اچھے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے بہترین انجام کیا کیا اور برے لوگوں کا بد انجام کیا ہوا تھا، تاکہ آپ اور میں سنبھل جائیں۔ خوش نصیب ہیں وہ بندے جو ڈیلی اس کتاب سے اپنا تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، فخر نہیں، مٹ کے کہتا ہوں کہ جس پوسٹ کو ایک بھائی سے شروع کیا تھا وہ ہزاروں سے نہیں، لاکھوں سے تجاوز اگر کر رہی ہے تو یقیناً یہ وہ پیاس ہے جو پیاسے لوگ محسوس کرتے ہیں۔ اگر دھند کی وجہ سے رات کو تیار کرتے ہوئے لیٹ ہو جاؤں اور فجر تک نہ پہنچے تو دھڑا دھڑ میسج آنے لگتے ہیں، جی آج کا سبق نہیں آیا۔ تو آپ بھی ڈیلی اللہ کی کتاب گھر میں موجود ہے، میسر ہے، ترجمے والی ہے، کھولیں، پڑھیں اور اپنی کوئی ترتیب رکھیں۔ کم از کم ایک دفعہ قرآن مجید نظر سے یوں گزرے کہ آپ کو پتہ چلے میرے رب نے مجھے کیا کہا ہے، کیا حکم دیا ہے، کن کن چیزوں سے روکا ہے، تاکہ آپ دلیل کے ساتھ، یقین کے ساتھ
علم کے ساتھ جو اسے سمجھا۔ اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ اس نیکی کو قبول کرے۔ پارا رکوع تو شاید نہیں پڑھا جاتا، مصروفیت کا دور ہے، ایک آیت تو مشکل نہیں ہے، لفظ سیکھ لیں، ترجمہ سیکھ لیں، جس زبان میں سمجھنا چاہتے ہیں اس میں سمجھ لیں، تو اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے۔ تو اس کتاب کے ساتھ تعلق جوڑا کریں۔ بارہا میں کہتا رہتا ہوں، آپ کے بیڈ روم میں اگر سائیڈ ٹیبل پہ قرآن نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ اس دنیا میں نہیں ہیں، اور جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس ٹارگٹ کے لیے نہیں ہیں۔ اگر آپ کی گاڑی میں ڈیش بورڈ پہ قرآن مجید نہیں ہے، معذرت کے ساتھ جو مرضی رکھ لیں، اللہ کی کتاب اگر نہیں، میں نے بدوؤں کو دیکھا ہے، ان کے بھی ڈیش بورڈ پہ پڑا ہوتا تھا، 1 منٹ کی اشارے پہ بریک ہے یا 60 سیکنڈ سے کم بھی ہے تو یوں کھول کر کے وہ ترتیب سے کچھ پڑھ رہے ہوتے تھے، سیکھ رہے ہوتے تھے، سمجھ رہے ہوتے تھے۔ اگر آپ کی ریڑھی پہ، آپ کی دکان پہ، اگر آپ کے کاؤنٹر پہ، کہیں بھی جہاں آپ بیٹھتے ہیں وہاں کتاب اللہ نہیں ہے نا، تو سمجھ لیجیے آپ نصاب سے فارغ ہیں، اور جو نصاب سے نکل جائے پھر وہ زندگی کی کتاب سے بھی فارغ ہوتا ہے۔ تو اللہ کرے ہمارا یہ نصاب ہمارے ساتھ رہے، جب تک ہم اس پہ تھے عزت والے تھے، جب سے ہم اس سے دور ہوئے ہیں انسلٹ ہمارا مقدر بن گئی ہے، زوال ہمیں لے ڈوبا ہے۔ اللہ وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، اللہ یہ آنے والے حالیہ الیکشن ہماری تباہی اور بربادی کا مزید سامان نہیں کریں۔ اللہ ہم تھک گئے ہیں، اللہ تو رحمت کر، اللہ تو کرم کر، اللہ تو اپنی کوئی محبت ہمارے اندر دکھا، اللہ کوئی ایسی قیادت عطا فرما کہ جس پہ تو راضی ہو۔ اللہ یقین سے ہے کہ ہم اندر سے ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں، یہ مجبوری ہے، ایک رو بیتی ہمیں اس میں بہنا پڑتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز نے ہمیں نیا سے نیا دکھ دیا ہے، نئے زخم دیے ہیں۔ اللہ بیماروں کو شفا دے، دکھیوں کے دکھ دور کر، زندہ لوگوں کو اللہ صحت والی زندگی دے، فوت شدگان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرما۔ اللہ وطن کی ایک بار پھر دعا کرتے ہیں، اللہ اس کے حالات پہ رحم کر، اللہ عالم اسلام، فلسطین، غزہ، اور اللہ جہاں جہاں بھی تیرا ماننے والا بیٹھا ہے اللہ اس کی مدد فرما، غیبی مدد فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔